أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 2 سے 8۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی سیر کروائی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس مسجد اقصی کے جو متولی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی یہودی۔
اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے واقعہ معراج کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ فرمایا کہ اگرچہ ہم نے ان کو یہ بیت المقدس عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کی، اس لیے ہم ان سے یہ گھر مسجد اقصی بیت المقدس بار بار چھینتے رہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، اکثر و بیشتر مقامات پہ آپ کے تذکرے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اس کی ایک وجہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے آپ کو پہنچائی جانے والی اذیتیں اور تکلیفیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کو تسلی اور تشفی ہو کہ میں کوئی پہلا نبی رسول نہیں ہوں کہ جسے اپنی قوم کی طرف سے اتنی مخالفتوں اور مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ مجھ سے پہلے بھی ایسے انبیاء کرام گزر چکے ہیں جو اپنی قوم کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیفوں، اذیتوں کو سہتے اور برداشت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اسراء و معراج کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرما دیا اور پھر ان کی قوم کا بھی کچھ تذکرہ فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے حرف واو استعمال کیا۔ واقعہ معراج کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو واو درمیان میں استعمال کیا، اسے واو عاطفہ کہتے ہیں، عطف۔ اور اس واو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے آنے والی بات کا گزشتہ بات کے ساتھ کوئی تعلق اور لنک ہے، اس لیے تو درمیان میں اور کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی کچھ تاریخ بیان کی ہے، اور اس تاریخ میں سے دو بڑے ادوار کا تذکرہ فرمایا ہے، دو بڑے پیریڈز، دو بڑے زمانے بنی اسرائیل کے، جن میں اللہ پاک نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی بغاوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے بڑے جابر قسم کے حکمران مسلط کیے، جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جنہوں نے ان کو بیت المقدس سے نکال باہر کیا اور ان کے جوانوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیا، بچوں کو قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ دو بڑے ادوار یہودیوں کی تاریخ میں ایسے آئے جب اللہ پاک نے ان کی بہت بڑی آزمائش کی، اس لیے کہ اس وقت ان کا فتنہ و فساد اور بغاوت و نافرمانی وہ اپنے عروج پر تھا۔ ویسے تو ان کی ساری تاریخ ہی فتنہ، فساد، شرارت، بغاوت، نافرمانی، ان چیزوں سے بھری پڑی۔ میں ان کی تھوڑی سی موٹی موٹی اور سرسری تاریخ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس تاریخ کے اندر میں ان کے وہ دو ادوار بھی ذکر کروں گا جن کا اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا کہ وہ کون سے دو بڑے دور تھے جب اللہ پاک نے ان کے اوپر بڑے جابر قسم کے، بڑے ظالم قسم کے حکمران مسلط کی، جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جنہوں نے ان کے سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کو قتل کر دی، لاشوں کے ڈھیر لگا دی،
اور یہ قوم ہے ہی ایسی قوم، اس قوم کی شاید کوئی فطرت ہی ایسی ہے کہ اس قوم نے ہر دور میں فتنے فساد ہی پھیلائے، اور ہر دور کے اندر یہ قوم پٹتی رہی، مار کھاتی رہی۔ اللہ پاک نے ہر دور کے اندر ان ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے فساد سے زمین کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے اوپر جابر قسم کا حکمران مسلط کیا، اکثر ادوار میں۔ موجودہ دور کے اندر جو ماضی قریب میں ہٹلر کا نام اس حوالے سے بڑا معروف، اب ان کی جو نافرمانی کے سلسلے ہیں وہ تو بڑے پرانے ہیں، اور قرآن مجید نے وہ جگہ جگہ ان کی نافرمانیاں بیان کی۔ اب دیکھیے، جب اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی فرعون سے، لمبے عرصے کے لیے غلامی کی زندگی گزاری، اور 10 محرم کو احادیث کے مطابق اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی۔ اب جب انہوں نے سمندر پار کیا، پیچھے فرعون تھا، آگے سمندر تھا، اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ رستہ بنایا، قوم کو سمندر پار کروا دیا، اور پیچھے سے فرعون اور آل فرعون اور فوج فرعون کو غرق کر دیا پانی کو چلا کر۔ کتنا بڑا انعام، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سمندر پار کرنے کے بعد جب صحرا میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں جا کے کیا کرنے لگ گئے؟ جا کے کہنے لگ گئے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنائیے، جیسے یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ کسی قوم کو دیکھا تو کہا ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا الہ بنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے سامری نے بچڑا بنا دیا، زیورات کو جمع کر کے، اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ پھر اس قوم نے تو رات لینے سے انکار کر دیا، اللہ پاک نے پہاڑ کو اٹھا کر اوپر کیا، پھر کہیں کتاب کو لینے کے لیے تیار ہو۔ پھر اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو اتنی دیر تک آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک اللہ پاک کو حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ پاک کو اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، اتنی دیر تک بات نہیں بنے، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ چلو اب جہاد کرنا ہے، جہاد کر کے ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اور بیت المقدس کی جو سرزمین تھی، ملک شام تھا اس وقت، اس کو فتح کرنا ہے۔ ارض مقدسہ اللہ پاک نے قرآن میں اس کو کہا، انبیاء کی سرزمین تھی اور وہاں قبلہ بھی تھا۔ لیکن اس قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیے، چونکہ غلامی کی زندگی گزاری تھی لمبے عرصے کے لیے، تو جہاد کا ان کا مائنڈ ہی نہیں تھا۔ آپ اور آپ کا رب جائیے، جا کے جہاد کیجیے، ہم تو نہیں جا سکتے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ یہ قوم جہاد پہ کھڑی ہو، اور یہ اس بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر جو کافر، اس دور کا جو کافر مسلط تھا، یہ اس کو شکست دیں اور ارض مقدسہ پر ان کا قبضہ ہو اور ہم اس کو فتح کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی شدید خواہش تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ فتح نہیں نہ ہونا تو کم از کم مجھے اس بیت المقدس کی سرزمین کے بارڈر کے اتنا قریب لے جا کہ میں وہاں سے پتھر پھینکوں تو اس سرزمین میں گر جائے۔ یعنی کچھ نہ کچھ اس سرزمین کو کسی نہ کسی طرح میں اپنے قدم نہیں وہاں لگا سکتا، تو کم از کم یہاں سے میں کوئی پتھر وغیرہ پھینکوں، وہ اس علاقے میں گرے جا، مجھے خوشی ہو۔ اتنی شدید خواہش، لیکن اس غلام قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا، اور اللہ پاک نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بیت المقدس فتح نہیں کروایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہ فوت ہو گئے. 40 سال تک اللہ پاک نے ان کو سزا دی اس قوم کو کہ اب 40 سال تک تم اسی صحرا میں اور ان جنگلوں اور ان پہاڑوں کے اندر ہی اور ان ریگستانوں کے اندر ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو. یہ 40 سال تک وہاں آباد رہے. پتہ نہیں کیسی زندگی ہوگی, کیا لائف سٹائل ہوگا ان کا اس وقت. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وقت گزرا, اگلی نسل جوان ہوئی جنہوں نے غلامی نہیں دیکھی تھی فرعون کی. وہ نسل جوان ہوئی, ان کے اندر کچھ غیرت مند نوجوان پیدا ہوئے, وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے. اور پھر اللہ پاک نے یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے, یار خاص تھے, حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں اللہ پاک نے اس بیت المقدس کو فتح کروایا. اور پھر جب یہ فتح ہو گیا اللہ پاک نے ان کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی. پھر وقت گزرتا رہا, کافروں کو شکست ہو گئی. اس دور کے مسلمان یہی تھے نا, یہودی اس دور کے مسلمان ہی تھے. تو وقت گزرتا رہا, ایک وقت آیا کہ یہودی دوبارہ پہلے کی طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہونے لگے. سستی, غفلت, دنیا کی محبت, تورات میں تحریف, اللہ کے احکامات کی تعویل, جہاد سے روگردانی. آہستہ 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 جب قومیں اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہیں, جہاد سے دور ہو جاتی ہیں, دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں, تو پھر اللہ پاک کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ اللہ پاک پھر ان پہ دشمن کو مسلط کر دیتا. اب اللہ پاک نے ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا اور یہ دوبارہ مغلوب ہو گئے. یہ علاقہ دوبارہ کافروں نے فتح کر لیا. اور جس قوم نے اس کو فتح کیا اس کا نام کیا ہے اور ان کے بادشاہ کا نام کیا ہے, قرآن و حدیث میں کہیں اس کی تعیین نہیں ہے, اس کی کہیں وضاحت نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی قوم تھی اور وہ کون سا حکمران تھا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. یہ ہے پہلا دور جس کو اللہ پاک نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے. لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ ان کی تباہی ہوئی تھی. اگرچہ تاریخ کے اندر, تاریخ کی کتابوں میں اس حکمران کا نام بخت نصر لکھا ہے. بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, بیت المقدس کی توہین کی اور مردوں کو قتل کر دیا. تقریباً 700 ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا, 700 مردوں, عورتوں کو غلام لونڈیاں بنا لیا, ہر چیز پہ قبضہ جما لیا. تو یہ مورخین کے مطابق, تاریخ کی کتابوں کے مطابق اس حکمران کا نام بخت نصر تھا. قرآن مجید نے اس کی زیادہ تفصیل اس لیے بیان نہیں کی کہ قرآن مجید کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے, تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید صرف کسی واقعے کا اتنا حصہ ہی بیان کرتا ہے جو انسانوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو پہلا زمانہ تھا نا, جب ان پہ آزمائش آئی, فتنہ اور فساد انہوں نے زمین میں بہت زیادہ پھیلا دیا تھا, تو بعض مورخین نے اس کا نام جالوت بھی بیان کیا ہے. کیونکہ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ پاک سے کچھ نوجوانوں کو, کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ اپنی غلامی پر کڑتے رہتے تھے کہ یہ کافر, یہ ہمارے ملک پر قابض, ارض مقدس پر قابض. کچھ لوگوں کو خیال آیا معاشرے کی اصلاح کا, انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا اور انہوں نے اس دور کے نبی سے کہا, حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک جہادی سپاہ سالار اور کمانڈر مقرر کیجیے.
ہم اس کی نگرانی میں اور اس کی لیڈرشپ میں ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر کس کو مقرر کیا؟ طالوت کو اللہ پاک نے ان کا سپہ سالار مقرر کیا، کمانڈر، اور پھر یہ اس کی سرکردگی میں، اس کی لیڈرشپ میں پھر یہ جہاد کے لیے تیاری کرتے رہے، اور پھر بالآخر یہ اس دشمن پر حملہ ور ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اور پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اس کافر حکمران جالوت کا قتل کروایا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور ان کا پہلا دور غلامی کا اور مظلومیت کا، یا مار کھانے کا کہہ لیں، پٹنے کا، مار کھانے کا اور غلامی کا یہ بڑا دور جو ہے وہ بھی اللہ پاک نے ان سے ختم کر دیا۔ اسی طرح پھر کچھ وقت گزرا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر دوبارہ ان کی حکومت کتنی دیر تک وہاں قائم رہی۔ پھر کچھ وقت گزرا اور پھر آہستہ آہستہ ان کی حکمرانی اور ان کی سٹیٹ بڑھتی گئی۔ داؤد علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حکومت کس کو دی؟ سلیمان علیہ السلام۔ یہ ان کی عروج کا دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سی طاقتیں، بہت سے معجزات، بہت سی قوتیں عطا فرمائی۔ زمین کے ایک بڑے اور بیشتر حصے پر انہوں نے اس دور کے اندر اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ بنی اسرائیل کا اس دور میں طوطی بولتا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد دوبارہ پھر زوال شروع ہو۔ یہ آہستہ آہستہ دوبارہ جنات، شیاطین، جادو، رشوت، حرام خوری، تورات میں تحریف، علماء کو اپنا رب بنا لیا، درویشوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ سود حلال کر لیا، رشوت کو حلال کر لیا، ہر کام شروع کر دیا، زنا، بدکاری، شرک، سب بڑے بڑے گناہ اور جرائم اس قوم کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ان کے اوپر کسی جابر قسم کے حکمران اور قوم کو مسلط کر دیا، اور پھر اس نے دوبارہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اب اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام بھی، وہ دوسرے قوم اور دوسرے حکمران کا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں، لیکن تاریخ میں اس کا نام لکھا گیا ہے ٹیٹس، روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، گاجر مولی کی طرف اس نے چیر دی، اور پھر بیت المقدس کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو گئی کافروں، اور یہ پھر غلامانہ زندگی گزارنے لگے۔ بہرحال پھر یہ وقت کتنی دیر تک چلتا رہا اللہ بہتر جانتا، یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ آگے چلتے 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 آخر میں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا۔ اس دور کے اندر اس بیت المقدس کے اوپر، اس دور کے اندر بھی یہودی بیت المقدس پر قابض نہیں تھے۔ اس دور کے اندر بھی یہ بکھرے ہوئے تھے دنیا کے اندر، یہ ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی خواستوں کے اندر ایک خواست یہ بھی ہے کہ انہوں نے کئی نبیوں کو بھی قتل کیا ہو، نبیوں کو بھی قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام، اور اس سے پہلے بھی کئی پیغمبروں کو قتل کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ تو اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں پر۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ان کو اتنی سزائیں نہیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں نصرانی، عیسائی اس بیت المقدس پر قابض تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بیت المقدس فتح نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں
16 ہجری کو، 16 ہجری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 16واں سال، تو 10 ہجری تک آپ زندہ رہے، 16 ہجری کو یعنی آپ کی وفات کے تقریباً 6 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، انہوں نے فتوحات پر فتوحات، اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں فتوحات پہ فتوحات کروائی، اور تقریباً آدھی دنیا پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ تو بیت المقدس کی فتح کے لیے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو روانہ کیا، اور جو وہاں اس وقت عیسائی قابض تھے نا، انہوں نے بغیر لڑائی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا جو کمانڈر تھا نا، اس کو بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ اب اس کمانڈر نے کہا کہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اس بیت المقدس کی سرزمین کو ضرور اپنے قدموں سے روندیں گے۔ ابھی وہ سرحد پہ کھڑے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس دور کے عیسائی بادشاہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ہم اس ملک شام کی ارض مقدس کی کچھ مٹی لیتے ہیں اور وہ کسی چیز میں، کسی برتن میں ڈال کر آپ کے پاس بارڈر پر ہی لے آتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر اپنے قدم رکھیں۔ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوگا یا آپ نے جو قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ براہ کرم ہمارے اس علاقے پر حملہ ورنہ جنگ نہ کریں، ہم آپ کو ویسے ہی اس کی چابی دے دیتے اور آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ اس طرح بیت المقدس فتح ہو گیا، اور وہ اس کی فتح کی خوشخبری اور اس کی چابی لے کر واپس مدینہ منورہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ تقریباً 2000 سال بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کے قبضے میں رہا 2000 سال، اور پھر مسلمانوں کے اندر یہودیوں والی خصلتیں، سستیاں، کوتاہیاں، شرک عام ہو گیا، اللہ کے دین سے دوری، دنیا کی محبت، رشوت، زناکاری، بدکاری، جہاد سے اعراض، دنیا کی محبت، سارا کچھ مسلمانوں میں آ گیا، اور اللہ پاک نے پھر مسلمانوں سے وہ بیت المقدس دوبارہ چھین لیا، اور یہ یہودی دوبارہ پھر وہاں پہ قابض ہوئے، اور اب وہاں اسرائیل کے نام سے ایک سٹیٹ بنا کر وہاں کے مسلمان جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے اوپر مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے۔ اب اللہ کرے کہ دوبارہ کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران مسلمانوں کو نصیب ہو، کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے اور وہ دوبارہ اس فلسطین کو اور دوبارہ اس ارض مقدسہ کو، بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ تو بہرحال یہ تھی مختصر تاریخ ان یہودیوں کی، اور اس تاریخ میں 2 ایسے بڑے دور آئے ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے ان یہودیوں کے اوپر کسی بڑے جابر قسم کے حکمران کو مسلط کر دیا اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کا تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر۔ یہاں تک تو تھی آیات زیر تفسیر کی مختصر تشریح اور تفسیر۔ اب ان آیات کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آئندہ سبق۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔